امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اپنے رفقا کے ساتھ 10 محرم الحرام کو کربلا کی تپتی صحرا میں شہید کیے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے چند ایک واقعات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ان کے سر مبارک کی کراماتیں ظاہر ہوئیں اور کئی ایک عبرت انگیز چیزیں بھی ظاہر ہوئیں۔ اس کا مختصراً میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین جب کربلا میں شہید ہوئے، اس کے دوسرے روز کہتے ہیں لوگ، صبح کو جب ہم اٹھے ہم نے اپنے تمام برتنوں میں اپنے برتنوں کو خون سے بھرا ہوا پایا۔ اس طرح بعد شہادت آسمان اتنا تاریک ہو گیا، اتنا اندھیرا چھا گیا کہ دن کو تارے دکھائی دینے لگے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا، آسمان پر اس قدر اندھیرا رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوتی تھی گویا شہاب میں رنگی ہوئی ہیں، اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے گویا ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور کتابوں میں لکھا ہے، ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا، آسمان سے خون برسا، خراسان، شام، کوفہ وغیرہ ہر گھر کی در و دیوار پر خون نظر آتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ شفق کے ساتھ جو تیز سرخی دیکھی جاتی ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو کبھی ہم دیکھیں جب سورج غروب ہو رہا ہے وہاں آپ کو سرخی نظر آتی ہے، ایک لالی نظر آتی ہے۔ کہتے ہیں یہ پہلے نہیں تھی، امام علی مقام کے وصال کے بعد، ان کی شہادت کے بعد یہ آسمان پر نمودار ہوئی، اور آج تک جب بھی سورج غروب ہوتا ہے وہ سرخی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو امام علی مقام، امام عرش مقام کی شہادت کے بعد ایک واقعہ لکھا ہے کہ ام معبد کی بہن کی صاحبزادی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمے میں تشریف لائے، کچھ دیر آرام فرمایا، جب بیدار ہوئے تو آپ نے پانی طلب کیا اور فرمایا پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پانی سے دھویا، کلی فرمائی، خیمے کے باہر جھاڑیوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے جہاں کلی شریف کی تھی، ہم نے صبح وہاں دیکھا کہ ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں اور ان میں عنبر جیسی خوشبو آ رہی ہے، اور اس پھل میں شہد جیسی مٹھاس ہے، اور ان پھلوں میں یہ خاصیت تھی کہ اگر کوئی بھوکا کھا لے تو سیر ہو جاتا تھا، اور پیاسا وہ اگر پھل کھا لے تو سیلاب ہو جاتا تھا، بیمار کھا لیتا وہ پھل تو شفا یاب ہو جاتا، اور کوئی اونٹ یا بھیڑ یا بکری وغیرہ اس درخت کا پتا کھائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جاتا تھا۔ ہم نے اس کا نام شجرہ مبارکہ رکھا تھا، یعنی برکت والا درخت۔ اطراف میں کثیر تعداد میں لوگ آتے اور فیض حاصل کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا، اچانک صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے اور پتے سوکھ گئے۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہمیں اطلاع ملی کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے اگائے، پھل بھی لگے مگر کم لگے۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہو گئے، پھل گر گئے۔ ہم لوگ بڑی تشویش میں آ گئے تو کوئی اور حادثہ لگتا ہے پیش آ گیا، یہاں تک کہ ہمیں اطلاع ملی کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور ہم نے اس کے بعد اس درخت پر پھل لگے نہیں دیکھے، محض اب اس میں پتے لگتے تھے، ہم لوگ انہیں پتوں سے فیض لیتے تھے۔ ایک دن صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہو گیا،
پتے سوکھ کر گر گئے، ہمیں گمان ہوا شاید پھر کوئی حادثہ رونما ہوا۔ اس دن بڑی وحشت تھی اور اس دن کو ہم نے بڑی پریشانی کے عالم میں گزارا۔ رات کے وقت ہم نے اس درخت سے رونے کی آواز سنی جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ ہمیں اطلاع ملی کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کے ہمراہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں میدان کربلا میں شہید کر دیے۔ دیکھا کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام علی مقام نے جب شہادت پائی تو ایک سفید کبوتر اڑا اور اپنے پر و بال کو امام علی مقام کے اس مقام پر لے گیا اس مقام پر جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی اور جہاں آپ کا خون تھا۔ اس نے اس خون سے اپنے آپ کو تر کیا، حتیٰ کہ یہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ طیبہ پہنچا اور پھر طواف کیسے انداز میں نبی پاک کے روضہ پاک کے گرد اڑتا رہا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اہل مدینہ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر حیران تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سمجھ لیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے کبوتر حاضر ہوا تھا۔ ایسے کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں ایک یہودی تھا جس کی ایک لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک کیا ہوا کہ وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں کوڑ کا مرض ہو گیا۔ محلے اور پڑوس کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے، یہاں تک کہ یہودی اپنی لڑکی کو لے کر شہر سے باہر ایک باغ میں مقیم ہو گیا۔ دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام کو اپنے باغ میں لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی اپنے کام کاج سے میں اتنا مصروف ہوا کہ شام کو باغ میں واپس نہ آ سکا۔ لڑکی وہ تنہا ایک درخت کے نیچے اس نے رات گزاری۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریبی دوسرے درخت پر ایک پرندے کی گریہ اور زاری کی دردناک آواز، ایک پرندہ گویا رو رہا ہے، تو اس کو تاب نہ رہی، ضبط نہ رہا اور وہ گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے چلی گئی۔ اگرچہ وہ نابینا تھی لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر رونے والے پرندے کی جانب متوجہ ہو گئی اور اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی دانی آنکھ میں ٹپک پڑا، اس سے اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر خون کا ایک قطرہ دانی دوسری آنکھ میں ٹپکا، وہ آنکھ بھی اس کی صحیح ہو گئی اور اس کے جسم پر وہ قطرے خون کے گرے تو اس کا جسم صحیح ہو گیا۔ لڑکی نے کیفیت دیکھ کر بایاں ہاتھ پھیلایا، پھر اس طرح وہ قطرے گرتے رہے اور اس کو شفا مل گئی اور پھر وہ پورے بدن پر اس خون کو ملنے لگی اور پورے طور پر وہ صحت یاب ہو، گویا کوئی اسے مرضی نہیں تھا۔ اب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے گرد گھومنے لگی، اتنے میں اس کا باپ بھی آ گیا۔ چونکہ لڑکی صحت یاب ہو گئی تھی، اس کا گویا فالج زدہ جسم صحیح ہو گیا تھا، تو وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس کو اجنبی عورت سمجھ کر پوچھنے لگا، اے عورت تو کون ہے؟ اے لڑکی تو کون ہے؟ میں اس باغ میں اپنی ایک آپاہج لڑکی کو چھوڑ گیا تھا، تمہیں معلوم ہے اس کا حال، وہ کہاں گئی ہے؟ تو لڑکی نے کہا، ابا جان آپ مجھے نہیں پہچان رہے، میں وہی آپاہج لڑکی ہوں آپ کی جسے آپ باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی خوش ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی تک بیٹھا ہوا گریہ و زاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری گریہ و زاری کا سبب کیا ہے اور تیرے پروں سے ٹپکنے والے یہ خون کے قطرے کیسے ہیں جن سے ایسی برکات کا ظہور ہوا ہے؟ اللہ نے اس پرندے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور اس نے بحکم الہی کلام کیا کہ یہودی ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی، ہمارا معمول تھا صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف کی جانب چلے جاتے اور دانا پانی حاصل کرتے اور دوپہر تک گھونسلوں میں واپس آ جاتے۔ جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا
آپس میں اگر وہ دوسروں کو خبر دیتے. اچانک ایک دن ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا گیا. تو اے پرندوں تم بھی درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو. ندا سن کر ہم سب پرندے جو ہے وہ کربلا کی سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے. اور جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ گوشائے رسول جگر گوشائے رسول امام عالی مقام امام حسین شہید ہو چکے. ان کے جسم مبارک سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے. یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندے گریا اور زاری میں مشغول ہو گئے. مجھ میں ضبط کی نہ رہی تاب اور میں نے اپنے آپ کو امام عالی مقام کے بہتے ہوئے خون میں گرا دیا. اپنے چہرے اپنے بال اور اپنے پر کو مبارک خون میں تر کیا اور وہاں سے اڑ کر اب میں یہاں پہنچا ہوں. اور اس خون کے پاکیزہ قطرات جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں یہ اس خون کے مبارک قطرے ہیں جو ابھی اس کی خیر و برکت کا ظہور تم نے دیکھا. سبحان اللہ. پرندے کی زبان سے گفتگو سن کر یہودی نے کہا کہ امام حسین کے نانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون کے پاک قطروں سے ایسی خیرات اور برکات کا ظہور نہ ہوتا. میری آپاہد لڑکی کو شفا نہ ملتی. چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ اسلام لے آیا. اور جب کبھی بھی وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتا تو اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کرتا تھا. یہ ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کا ایک واقعہ. اس طرح اور بھی کئی واقعات ہیں. اللہ ہمیں اہل بیت کے گھرانے سے سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے